اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلور اوک اسکولز اینڈ کالج میں خوش آمدید۔ آج کا میرا لیکچر جماعت ششم کے لیے ہے۔ آج ہم ایک نظم کی پڑھائی کریں گے جس کا نام ہے بیٹے کی قربانی۔ یہ نظم حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے بارے میں ہے کہ کس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا خواب دیکھا اور اس خواب کا ذکر جب اپنے بیٹے سے کیا تو ان کا کیا جواب تھا، اور جب انہوں نے اس خواب کی تکمیل کو کرنے کی کوشش کی تو پھر اللہ نے ان کو بدلے میں کیا انعام دیا۔ اس لیکچر میں نظم کی پڑھائی کے ساتھ ساتھ اس کی وضاحت کی جائے گی اور اس کے بعد الفاظ کے معنی کا سلسلہ شروع کیا جائے گا۔ تو چلتے ہیں، لیکچر کو شروع کرتے ہیں۔ نظم کے شاعر کا نام ہے حفیظ جلندری اور نظم کا نام ہے بیٹے کی قربانی۔ پدر بولا، بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے، کتاب زندگی کا ایک نرالا باب دیکھا ہے۔ یہ دیکھا ہے کہ میں خود آپ تجھ کو ذبح کرتا ہوں، خدا کے حکم سے تیرے لہو میں ہاتھ بھرتا ہوں۔ سعادت مند بیٹا جھک گیا فرما باری پر، زمین و آسماں حیراں تھے اس اطاعت گزاری پر۔ رضا جوئی کی یہ صورت نظر آئی نہ تھی اب تک، یہ جرت پیشتر انسان نے دکھلائی نہ تھی اب تک۔ عجب بشاش تھے دونوں رضائے رب عزت پر، تامل یا تذبذب کچھ نہ تھا دونوں کی صورت پر۔ کہا فرزند نے، اے باپ اسماعیل صابر ہے، خدا کے نام پر بندہ پیے تعمیل حاضر ہے، مگر آنکھوں پہ اپنی آپ پٹی باندھ لیجئے گا، میرے ہاتھوں میں اور پیروں میں رسی باندھ لیجئے گا۔ مبادا آپ کو صورت پہ میری رحم آ جائے، مبادا میں تڑپ کر چھوٹ جاؤں ہاتھ تھرائے۔ پسر کی بات سن کر باپ نے تعریف فرمائی، یہ رسی اور پٹی باندھنی ان کو پسند آئی۔ ہوئے اب ہر طرح تیار دونوں باپ اور بیٹے، چھری اس نے سنبھالی تو یہ جھٹ قدموں پہ آ لیٹے۔ پچھاڑا اور گھٹنا سینہ معصوم پہ رکھا، چھری پتھر پہ رکھی ہاتھ کو حلقوم پر رکھا۔ زمیں سہمی تھی آسمان ساکن تھا بیچارہ، نہ اس سے پیشتر دیکھا تھا یہ حیرت کا نظارہ۔ پدر تھا مطمئن بیٹے کے چہرے پر بحالی تھی، چھری حلقوم اسماعیل پہ چلنے ہی والی تھی۔ مشیت کا مگر دریائے رحمت جوش میں آیا کہ اسماعیل کا ایک رونگٹا کٹنے نہیں پایا۔ ہوئے جبریل نازل اور تھاما ہاتھ حضرت کا، کہا بس امتحان مقصود تھا ایثار و جرت کا۔ خطاب اس دن اسماعیل نے پایا ذبیح اللہ، خدا نے آپ کے حق میں فرمایا ذبیح اللہ۔ تو اس نظم کی پڑھائی کے بعد ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خواب کے بارے میں اپنے بیٹے کو بتایا تو ان کے بیٹے نے یہ جواب دیا کہ آپ اللہ کے حکم سے جو آپ نے خواب دیکھا ہے اس کو پورا کریں، آپ مجھے اس سلسلے میں معصوم پائیں گے اور میں کسی قسم کی کوئی بھی اس طرح کی کوشش نہیں کروں گا اپنے آپ کو چھڑانے کی، لیکن ایک میری شرط ہے، وہ یہ ہے کہ آپ جب مجھے ذبح کرنے لگیں تو آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ مجھے اگر آپ دیکھیں اس حالت میں کہ مجھے کٹتا ہوا، میرا سر کٹتا ہوا دیکھیں تو آپ کا دل نرم نہ پڑ جائے اور میرے ہاتھوں اور پاؤں کو رسی سے باندھ لیجئے گا۔ لیکن جب ایسا ہوا اور ان کے بیٹے نے اپنے آنکھوں پر پٹی بندھوا لی اور ان کے جو والد تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، وہ ان کا حلقوم پر انہوں نے ہاتھ رکھا، یعنی گلے پر ہاتھ رکھا، اور ابھی ان کا ایک رونگٹا بھی نہ کٹنے پایا تھا کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوئی، اور اللہ نے اپنی رحمت کو نازل کرنے کے لیے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا، اور حضرت جبریل علیہ السلام نے والد محترم یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ کا امتحان ختم ہوا جاتا ہے، اللہ آپ کے اس کام سے بہت زیادہ خوش ہوا۔ اور وہی وہ وقت تھا کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبیح اللہ کا لقب ملا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ چیدہ الفاظ کے معنی سے میں آپ کو آگاہ کروں گی۔ سب سے پہلا لفظ ہے ایثار، کا مطلب ہے قربانی، بحالی کا مطلب ہے اصلی حالت میں آنا، بشاش کا مطلب ہے خوش و خرم، پچھاڑا نیچے گرایا، پدر کا مطلب ہے باپ، پسر بیٹا، پیشتر پہلے، تامل سوچ بچار، تذبذب سوچ بچار، تعمیل کا مطلب ہے عمل کرنا، حلقوم کا مطلب ہے حلق، ذبیح اللہ کا مطلب ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام، رضا جوئی رضامندی حاصل کرنا، رضائے رب عزت اللہ کی مرضی، رونگٹا جسم کے باریک بال، ساکن ٹھہرا ہوا، سعادت مند فرما بردار، صابر صبر کرنے والا، طاعت گزاری فرما برداری، فرمانے باری اللہ کا حکم،
مبادا کہیں ایسا نہ ہو کہ مشیت اللہ کی مرضی اور آخری لفظ ہے آپ کا نرالا، اس کا مطلب ہے عجیب۔ مجھے امید ہے کہ میرے باقی تمام لیکچرز کی طرح آپ کو آج کے لیکچر کی بھی بہت اچھے طریقے سے سمجھ آئی ہوگی۔ ویڈیو کو پورا دیکھنے کا بہت زیادہ شکریہ۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔